بن اشعث کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کا بھانجا ہے، اشعث بن قیس الکندی کا بیٹا ہے۔ یہ اشعث بن قیس الکندی کا بیٹا ہے، جو حضرت اشعث بن قیس جو ہے یہ حضرت ابو بکر کا بہنوئی تھا، اور یہ قیس بن اشعث جو ہے یہ حضرت ابو بکر کا بھانجا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سروں کو کاٹا ہے انہوں نے، اور 72 شہداء کے سروں کو کاٹا ہے، نیزوں پر چڑھایا ہے اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ اس کے بعد اسی صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مستورات دربار ابن زیاد میں حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ ان کے اہل و عیال، ان کی بہنیں، سب کے سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ذلیل سا لباس پہن لیا تھا، ذلیل سا لباس۔ الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، اس بدبخت کو الفاظ بھی استعمال کرنے نہیں آ رہے۔ کنیزیں آپ کو گھیرے ہوئی تھی، آپ داخل ہوئیں تو آپ بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کون عورت ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے 3 دفعہ پوچھا اور آپ نے ہر دفعہ جواب نہ دیا۔ اب کہ آپ کو کسی کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ابن زیاد نے کہا شکر ہے خدا کا جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، قتل کیا، تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا۔ آپ نے جواب دیا، اچھا سن رہے ہیں آپ، یہ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا۔ تمہاری کہانیوں کو، کیا مطلب ہے کہانیوں کا؟ کون سی کہانیاں جھوٹی کر دی ہیں؟ یعنی اہل بیت کی شجاعت کے واقعات ان کو کہانیاں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے واقعات ان کو کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ تمہاری کہانیوں کو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے خاندان میں جو کہانیاں ہیں ان کو وہ کہانیاں بتا رہا ہے، وہ معجزات جو ہے ان کو کہانیاں کہہ رہا ہے۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی وکالت یہ آج کل کے یزید کے پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، شکر ہے خدا کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہم کو عزت دی۔ اب دیکھیں سیدہ زینب کا جواب کیا بتا رہا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عزت دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو یہ کہانیوں والی بات کی تھی، یہ جو بت والی بات کی تھی، یہ اس کا اشارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ جواباً سیدہ زینب نے کہا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت ملی ہے، ہم کو طیب اور طاہر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، یطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا کا ہے۔ تو نے جو کہا ہے ایسا نہیں ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے خاندان والوں سے خدا نے کیا سلوک کیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ ان کے مقدور میں قتل ہونا تھا، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے گئے۔ اب تو بھی اور وہ لوگ بھی خدا کے سامنے جائیں گے، وہیں تم لوگ اپنی اپنی نزاع و خصوصیت کو پیش کرو گے۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہوا اور برداختہ ہو گیا۔ عمرو بن حریث نے کہا خدا میرا امیر کا بھلا کرے، یہ ایک عورت ہے، کیا عورت کی کسی بات کا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ کسی بات کا یا سخت زبانی کا عورت سے تو مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اب آپ سے مخاطب ہو کر ابن زیاد نے کہا تمہارے خاندان کے سرکشوں اور نافرمانوں کی طرف سے خدا نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ دیکھیں تمہارے خاندان کے، یعنی اہل بیت کے خاندانوں کے لوگوں کو کیا کہا اس نے؟ سرکشوں اور نافرمانوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ آج کل کے یزیدی پلے جو ہے وہ اس کی وکالت کر رہے ہوتے کہ جی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ سن کر آپ رونے لگی۔ یہ سیدہ زینب